السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو آج کا یہ دن نصیب کیا کہ جس کے اندر ہم لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے فیس بک کے اوپر لائیو سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم خود بھی قرآن و سنت کی باتیں سیکھیں اور سیکھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں، اور لوگوں تک بھی قرآن و سنت کی دعوت اور قرآن و سنت کے احکام کو پہنچانے کی فکر کریں۔ سے مسلسل درس کا سلسلہ منقطع رہا کچھ وجوہات کی بنیاد پر، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق ہوئی اور آج کا یہ موقع ملا کہ ہمارا وہ موضوع جس کا پہلا پارٹ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور موضوع اہم تھا، آپ لوگوں نے پہلے پارٹ کو سنا کہ منکرین حدیث اور ان کی تباہ کاریاں، اس سے متعلق کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی جس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اور امید ہے کہ آپ کو ہو چلا ہوگا کہ انکار حدیث کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہی وہ فتنہ ہے جسے ہر دور کے باطل، گمراہ افکار و نظریے ہر دور کے اندر دین کے اندر اپنی منمانی کرنے والوں نے مختلف انداز سے دین کے اوپر، شریعت کے اوپر الغار کرنے کی کوشش کی، شریعت کے بڑے حصے کو ملیا میٹ کرنے کی ناپاک کوششیں کی، لیکن ہر دور کے اندر اللہ رب العالمین نے علماء حق، علماء ربانیین کا ایک جم غفیر تیار کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء حق نے ہر دور کے اندر اٹھنے والے فتنے، انکار حدیث سے متعلق، منکرین حدیث سے متعلق، اس کا وقت پر انہوں نے نوٹس لیا اور دندہ شکن جواب دیا، لیکن ہر تھوڑے وقفے کے بعد یہ فتنہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مختلف نام سے، مختلف انداز سے معاشرے کے اندر یہ اپنا سر اٹھاتا ہے اور اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ موجودہ وقت میں بھی مختلف ان کا ٹارگٹ اور ان کا مقصد لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے دور کرنا ہے، لہذا لوگوں نے مختلف انداز سے مشن قائم کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے شر اور فتنوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال بات چل پڑی تھی پہلے سلسلے کے اندر، پہلی کڑی کے اندر، کہ یہ فتنہ بڑا خطرناک ہے، اور اس کے فتنے کو سمجھنے کے لیے معمولی عقل والا بھی اگر تھوڑا سا زور لگائے تو سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن و سنت، قرآن اور حدیث یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں کو استدلال کے لیے اور جو ہے اپنا جس طریقے سے قرآن سے ہم اپنا عقیدہ اور اپنی عبادات اور احکام کو حاصل کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہم اپنے عقائد اور اپنے لہذا دونوں کے درمیان معذرت کے ساتھ شاید نیٹ کی پریشانی یا کسی وجہ سے پروگرام جو ہے ڈسکنیکٹ ہو کے پھر کنیکٹ ہو رہا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ دلائل کے اعتبار سے قرآن اور سنت میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی ہے، احکام کو لینے کے اعتبار سے قرآن و سنت کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جاتی،
قرآن و سنت دونوں یہ ہمارے اصل مصادر اور اصل ہمارے مآخذ ہیں، لہذا ان کے درمیان جو لوگ فرق کرتے ہیں کہ قرآن سے جو چیزیں ثابت ہیں اسے ہم قبول کریں گے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، سنت کی ضرورت نہیں، دراصل وہ قرآن کو بھی ٹھکرانے والے ہیں۔ اسی کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں آج کے اس درس کے اندر۔ دیکھیے، میں نے کہا تھا پہلے درس کے اندر مختصراً کہ ایسے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے بات ہے کہ وہ ان سے کہیں ٹھیک ہے بھئی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ سمجھا دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے، بہت سی چیزوں سے متعلق احکام موجود ہیں، جیسے نماز قائم کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، لیکن قرآن کے اندر نماز کی کیفیت کیا ہے، آپ نماز کے اوقات کون سے ہیں، وہ 5 اوقات، اور اسی طریقے سے نماز کی کیفیت، کھڑے ہوں گے تو کیا پڑھیں گے، کیا بول کے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کی کیفیت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، رکوع کیسے جائیں گے، رکوع جاتے ہوئے کیا بولیں گے، رکوع میں کیا بولیں گے، کیا پڑھیں گے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کیا بولیں گے، اور اسی طریقے سے سجدے میں جاتے ہوئے کیا بولیں گے، سجدے میں جا کر کے کیا بولیں گے، آپ کے سجدے کی کیفیت کیسی ہوگی، سجدے میں کیا کچھ پڑھیں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے کیسے اٹھائیں گے، کیا کہہ کر کے اٹھائیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان آپ کیا کریں گے، کیا پڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کی ساری کیفیات جو ہے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، تو آپ ٹھیک ہے بھئی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس قرآن سے آپ ثابت کر دیجئے نماز کی کیفیت کو۔ روزہ قرآن سے ثابت ہے، روزے کی ڈیٹیل، آپ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، یہ پوری چیزیں آپ ڈیٹیل کے ساتھ قرآن سے ثابت کر دیجئے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم قرآن میں موجود ہے، لیکن زکوٰۃ کی ڈیٹیل، زکوٰۃ کتنے جو ہے مال پر فرض ہوگا، کتنے جو ہے غلوں میں فرض ہوگا، اس کی مقدار کیا ہوگی، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا، اس کی ڈیٹیل آپ قرآن سے ہمیں دے دیجئے، ہم ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ ہمارے لیے سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آئیے بہت سی باتیں ہیں، دیکھیے یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، یہ بات موجود ہے، لیکن نماز کی تعداد کیا ہوگی، نماز کے اوقات کیا ہوں گے، نمازوں کی شرطیں کیا ہیں، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، لیکن زکوٰۃ اس کی ڈیٹیل نہیں موجود ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر چور اگر چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ چور چاہے مرد ہو چاہے عورت، دونوں کے ہاتھ ان کے جرم کی پاداش میں کاٹ دیے جائیں، دونوں کے ہاتھ کاٹو، ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر، ان کا جرم ایسا ہے، اللہ کی جانب سے ان کے لیے رسوائی ہے، اور اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، مال کا نصاب بھی کچھ ہے، چوری کتنی مقدار میں ہو تب ہاتھ کاٹا جائے گا، قرآن میں اس کی ڈیٹیل ہے، اور پھر ہاتھ کاٹا جائے گا تو کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا، داہنا کاٹا جائے گا، بایاں کاٹا جائے گا، اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، یہ انگلیاں کاٹی جائیں گی، گٹے سے کاٹا جائے گا، یہ جو ہے یہاں سے ہتھیلیاں کاٹی جائیں گی، کلائی کاٹی جائے گی، بازو سے یہاں سے کاٹا جائے گا، یا پورا ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں کا پتہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ لہذا قرآن کریم کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے احکام ایسے ہیں جو مجمل ہیں، شارٹ کٹ ہیں، اور جن کی ڈیٹیل اور تفصیل سنت کے اندر، حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے نہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو قرآن کافی نہیں ہوگا، ورنہ آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتے، آپ جو ہے جتنے حدود ہیں ان کا نفاذ بھی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی ڈیٹیل ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رسالہ کے اندر فرمایا
چیپٹر قائم کیا ہے، باب فرض طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے، اس بات کا بیان یہ چیپٹر ہے۔ اس کے اندر کہتے ہیں قال تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ رسول کی اطاعت و فرما برداری گویا اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ کہتے ہیں اس کے آگے وَكُلُّ فَرِيضَةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، ہر وہ فرد کام، ہر وہ فریضہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر فرض قرار دیا ہے، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں فرض قرار دیا ہے، کالحج والصلاة والزکاة، جیسے حج یہ فرض ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے، نماز فرض ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے، زکوٰۃ فرض ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے۔ لولا بیان الرسول ما كنا نعرف کیف نأتیہا، کہتے ہیں ہر وہ چیزیں جس کو قرآن میں فرض قرار دیا گیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں ڈیٹیل بیان نہ ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان نہ کی ہوتی، تو ہمیں اس بات کا پتہ نہ چلتا کہ ہم اسے کیسے ادا کریں، ہمیں سمجھ ہی نہ آتی کہ ہم نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو کیسے دیں، حج کریں تو کیسے کریں، روزے رکھیں تو کیسے رکھیں، ہمیں اس کی سمجھ ہی حاصل نہ ہوتی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور آپ کی ڈیٹیل نہ ہوتی۔ وَلَا كَانَ يُمْكِنُنَا أَدَاءُ شَيْءٍ مِّنَ الْعِبَادَاتِ، اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ عبادت میں سے کسی بھی عبادت کو ہم انجام دے پائیں۔ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مِنَ الشَّرِيعَةِ بِهَذِهِ الْمَنزِلَةِ، کہتے ہیں کہ جب رسول کا یہ مقام و مرتبہ ہے شریعت کے اندر، یہی وجہ ہے كانت طاعته على الحقیقة طاعة اللہ طاعة للہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا نام دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو احکام جاری کیے قرآن کے اندر، جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان نہ دیا ہوتا، آپ نے ان کی ڈیٹیل نہ بیان کی ہوتی، تو وہ چیزیں ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، ہم ان کو ادا کر ہی نہیں سکتے، ان کی حقیقتوں کو جان ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے کہا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، اس نے گویا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ یہ کتاب البحر المحیط، اس کے اندر یہ جو ہے عبارت موجود ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر کے کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اللہ کی کتاب، ہمیں حدیث و سنت کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم تو قرآن کی تعظیم کرنے والے ہیں، قرآن کا صحیح معنوں میں حق ادا ہم ہی کرنے والے ہیں، ہماری جیسی تعظیم کوئی اور نہیں کرتا ہے، لہذا قرآن کی تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ ہم قرآن کو ساری چیزوں کے لیے کافی مانیں۔ ایسا شخص دراصل قرآن ہی کا سب سے بڑا مخالف ہوگا، جو یہ کہے کہ سنت کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سب سے بڑا قرآن کا مخالف وہی شخص ہے، اس بات کا دعویٰ کرنے والا، اور دین سے سب سے زیادہ جو ہے دور ہونے والا ایسا شخص ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن ہی کو دین کے قائم کرنے کے لیے، احکام کے قائم کرنے کے لیے صرف قرآن کو اس نے کافی مانا ہے۔ حالانکہ لازمی طور سے ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی، اگر اس سے کہا جائے بھائی سنت کے مطابق تمہارا عمل ہے یا عمل نہیں ہے، سنت کو مانتے یا نہیں مانتے، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم سنت کو نہیں مانتے، سنت کے مطابق ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، تو پھر تو کافر ہو جائے گا۔ یا سنت کے مطابق اس کا عمل ہوگا، اگر وہ سنت کا انکاری ہے، سنت کا حدیث کا منکر ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہنے والا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اگر وہ سنت کے مطابق مکمل عمل کرتا ہے یا کچھ چیزوں میں عمل کرتا ہے، تو اپنے اس دعوے کا وہ مخالف ہے، خود اس کے اندر تضاد ہے۔ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس کے بعد نماز جب ادا کرتا ہے تو نماز کی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق،
کہتا ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، روزہ رکھنے کی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق، کہتا ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ تو اب اگر تو یہ اعلان نعمت کے اتمام کا، نعمت کے جو ہے مکمل کیے جانے کا، یہ صرف قرآن کا اعلان نہیں ہے کہ قرآن مکمل ہو گیا، احکام سارے مکمل ہو گئے، اور احکام قرآن کے اندر بھی ہے، احکام سنت کے اندر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آیت کریمہ یہ اتار دی گئی، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اتارنے کا سلسلہ بند نہیں کیا، قرآن کا نزول جاری رہا۔ معذرت کے ساتھ ڈسٹرب کافی ہو رہے ہیں، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ فرمایا، آپ دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو اتار کر کے اعلان کروا دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو نچھاور کر دیا، اور تمہارے لیے بحیثیت دین کے اسلام کو ہم نے چن لیا۔ یہ آیت کریمہ جب اتاری گئی، اس کے بارے میں بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اکملت لکم دینکم، اس سے مراد اکملت لکم الاحکام ہے، یعنی احکام کو میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، قرآن کو مکمل کیا یہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے اتارے جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے متعدد آیات کو نازل فرمایا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ احکام تو مکمل ہو گئے تھے، لیکن قرآن کا نزول کوئی سمجھے، اور گویا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن ہی صرف اللہ کی نعمت ہے اور اسلام صرف قرآن کا نام ہے، یہ باطل ہے۔ اسلام قرآن کا بھی نام ہے، اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث کے مجموعے کا بھی نام ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہیں، اور دونوں کے اندر احکام موجود ہیں۔ کوئی شخص کہ نہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، بڑے احکام کو ٹھکرانا لازم ہوگا، بڑے مسائل جو گویا جو ہے جو موجود ہیں دین اسلام کا حصہ ہے، لازمہ ہے، بڑے بڑے مسائل، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو ان کا ٹھکرانا لازم ہوگا، اور پھر اس کا اسلام بچانا مشکل ہو جائے گا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے کلام کے ذریعے سے اور اپنے رسول کے کلام کے ذریعے سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کو حرام ٹھہرانا تھا اس کو بیان کر دیا، جو کچھ حلال ٹھہرانا تھا اس کو بیان کر دیا، جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس کا حکم دے دیا، جن سے ہمیں بچنا ہے اس کا حکم دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے کس کے ذریعے سے دیا ہے؟ اپنے رسول کی زبان سے، اور رسول کی زبان سے دو چیزیں آئی ہیں، دونوں وحی ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، یعنی یہ قرآن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا ہے، اور قرآن کے علاوہ قرآن کی جیسی جو دوسری چیز ہے جسے حکمت بھی کہا جاتا ہے، سنت بھی کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ بھی ادا ہوئی ہے۔ تو گویا شریعت صرف قرآن کا نام نہیں، قرآن کے اندر جو کچھ موجود ہے اسی کا نام نہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مجموعے کا نام بھی شریعت ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں منکرین حدیث یا انکار حدیث کے جو لوگ اس فتنے سے جو دوچار ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن کو اتارا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ قرآن کے جیسی ایک دوسری چیز بھی عطا کی، اور جو قرآن ہی کے مانند ہے حجت کے اندر، اور بندوں کے اوپر لازم ہے کہ جس طریقے سے وہ قرآن کو اختیار کرتے ہیں اسی طریقے سے اس چیز کو بھی اختیار کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض جو کچھ قرآن کے اندر ہے اسی کو ہم مانیں گے، اسی کو قبول کریں گے، ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وارننگ بھی دی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ ایسی چیز جس کا ثبوت سنت کے اندر ہے اور جس کو سنت کے اندر حرام ٹھہرایا گیا،
حالانکہ قرآن کے اندر آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر ایک طرح سے اس کے حلال ہونے کا اشارہ ملتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی حدیث کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ موجود مقدام ابن مادی کرب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ یہ مثال ہے کہ دیکھیں قرآن ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز بھی اتاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، قرآن کے جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا قرآن کے اندر ذکر نہیں، بلکہ اشارتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز حلال ہے، حالانکہ سنت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز حلال نہیں، حرام ہے۔ گویا اسپیشل حکم کہاں ملتا ہے؟ سنت کے اندر، حدیث کے اندر، قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ وہ مثال ذکر کرتے ہیں، روایت ہے، یہ ابو داؤد کی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4604 کے اندر۔ حدیث کے راوی مقدام ابن مادی کرب ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ لوگوں یاد رکھو، غور سے سنو کہ مجھے کتاب دیا گیا ہے، یعنی قرآن دیا گیا، اور قرآن کے جیسی اور بھی ایک چیز، قرآن کے مانند ایک چیز اور دی گئی ہے۔ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، ہو سکتا ہے آگے چل کر کے یہ ماحول بنے کہ کوئی شخص آسودہ حال، بھرا پیٹ، خوشحال، اپنے گاؤں تکیے پر بیٹھا ہوا کہے، کیا کہے؟ یقول علیکم بہذا القرآن، کہ لوگوں سنو، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس قرآن کو اختیار کرو، اس قرآن کو مانو۔ علیکم بہذا القرآن، اس قرآن کو ماننا تمہارے اوپر لازم ہے۔ فما وجدتم فیہ من حلال فحلوہ، اس قرآن کے اندر تمہیں جو چیزیں حلال ملے اسے حلال جانو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور اس قرآن کے اندر جو کچھ تمہیں حرام ملے اسے حرام جانو۔ الا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا، کان کھول کر سنیے، غور سے سنیے، لا یحل لکم، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، لحم الحمار الاہلی، پالتو گدھے کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے پالتو گدھے کا گوشت حرام نہیں ٹھہرایا، بلکہ اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حلال ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل بیان کی ہے۔ وہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے آگے چل کر کے کوئی اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہو کہ اے لوگو، تم قرآن کو اختیار کرو، تمہارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کے اندر جو چیزیں حلال ہیں انہیں حلال جانو، قرآن میں جو چیزیں حرام ہیں انہیں حرام جانو۔ دیکھو، سنو، غور سے سنو، تمہارے لیے پالتو گدھا حرام ہے، پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، حالانکہ اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبْعِ، اور اسی طریقے سے ہر وہ درندہ جو اپنے دانت سے پھاڑ کھاتا ہے، دانتوں سے شکار کرنے والے جانور کا گوشت بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ بھیڑیے ہیں، چیتے ہیں وغیرہ جو اپنے دانتوں سے اپنے شکار کو پکڑتے ہیں، پھاڑ کھانے والے جانور، ایسے جانور کا گوشت بھی تمہارے لیے حلال نہیں۔ اور گھریلو جو گدھے ہیں، پالتو گدھے، ان کا گوشت بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حرام ہے، حالانکہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب بولو ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، کیا وہ پالتو گدھوں کا گوشت کھائیں گے؟ کیا وہ جو ہے پھاڑ کھانے والے جانوروں کا گوشت کھائیں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں بھائی قرآن میں نہیں کھائیں گے، ہم کھائیں گے، ہمارے لیے حلال ہے، تو ہم کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کیا کرو گے؟ اگر کوئی شخص اس کے باوجود تھڑنے کے ساتھ انکار کرتا ہے کافر ہو جائے گا، اور اگر کہتا نہیں ہاں اس بات کو مانتے ہیں کہ بھئی پالتو گدھا حرام ہے
اور پھاڑ کھانے والے جانوروں کا گوشت حرام ہے، تو ہم کہیں گے تو پھر تو تم ٹکرا گئے اپنے آپ میں. تم نے جو یہ کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، گویا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے، جن کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے. نئے احکام بھی کچھ ایسے ہیں کہ قرآن میں ان کا بیان نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان کو ذکر کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. بہرحال اسی طریقے سے دیکھیں، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو صحابہ کرام نے سمجھا کہ اللہ کا دین ہے. گویا قرآن بھی، قرآن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، احادیث رسول جو صحیح سند سے ثابت ہوں، یہ دین کا حصہ ہے، دین کا لازمہ ہے. دونوں میں امتیاز نہ کریں، دونوں میں فرق نہ کریں. ایک کو قبول کریں گے، دوسرے کو ٹھکرائیں گے، دونوں کا ٹھکرانا لازم ہوگا، دونوں کا انکار لازم ہوگا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی. عبداللہ نے کہا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے گودنا گودانے والی عورتیں اور جو گودنا گودتی ہیں ان عورتوں پر. یعنی اگر کوئی خاتون دوسروں کو بلا کر کے گودنا گودواتی ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو آ کر کے گودنا گودتی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. والمستوشمات والمتنمصات، اور اسی طریقے سے بالوں کے اندر جو جوڑے لگاتے ہیں، بال لمبے ہو جائے دھوکہ دینے کے لیے، بالوں کو اکھیڑتے ہیں جو، ان پر بھی جو ہے اللہ کی لعنت ہے. اور اسی طریقے سے بہت سے ہے نا، ابروؤں کو اکھیڑ کر کے جو ہے یہاں سے بال اکھیڑ کر کے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. دانتوں کے درمیان جو عورتیں، اور یاد رہے یہ حکم ان مردوں کے لیے بھی ہوگا جو یہ کام جو ہے خوبصورتی بیوٹی پیدا کرنے کے لیے کریں. اگر بال اکھاڑتے ہیں اس میں ان کا شمار ہوگا. اسی طریقے سے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرواتے ہیں بیوٹی کے لیے، خوبصورتی کے لیے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایسی خواتین پر اللہ کی لعنت ہے جو حسن اور خوبصورتی کے لیے ایسا کام کریں. یہ اللہ کی خلقت، اللہ کی بناوٹ کو تبدیل کرنے والی ہیں. یہ بات فبلغ ذلك امرأة من بنی اسد، بنی اسد کی ایک خاتون تھی، ان کو یہ بات پہنچی. یقال لها ام یعقوب، اس خاتون کو ام یعقوب کے نام سے جانا جاتا تھا. ام یعقوب کو یہ بات پہنچی کہ عبداللہ اس طریقے کی روایت بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے حکم لگاتے ہیں کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو گودنا گودوائیں یا گودنا گودیں یا جو بالوں کو اکھاڑیں یا اسی طریقے سے جو ہے جوڑے لگائیں یا اسی طریقے سے جو دانتوں کے درمیان فاصلے کریں. فجاءت، یہ خاتون جب ان کو یہ بات پہنچی تو یہ چل کر کے آئی. فقالت، عبداللہ کے پاس پہنچی، آ کر کہنے لگی انہو بلغنی انک لعنت کیت وکیت، مجھے بات پہنچی ہے کہ آپ نے فلاں اور فلاں ایسے اور ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. فقال، ہاں، انہوں نے سن کر کے عبداللہ نے کہا کہ ہاں وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ. ہاں میں نے لعنت بھیجی ہے، اور بھلا میں ان لوگوں پر لعنت کیوں نہ بھیجوں کہ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور جو ملعون ہے اللہ کی کتاب میں. فقالت، یہ سن کر کے وہ خاتون ام یعقوب کہنے لگی لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول، ارے میں نے قرآن دونوں دفتیوں کے درمیان جو کچھ ہے میں نے مکمل قرآن کو پڑھا ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو تو اس میں نہیں پایا. یہ بات تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، یہ بات قرآن میں کہیں موجود ہی نہیں، میں نے پورے مکمل قرآن کو پڑھا ہے. قال لئن كنت قرأتیہ لقد وجدتیہ، عبداللہ یہ سن کر کے کہنے لگے کہ اگر آپ نے واقعی قرآن کو پڑھا ہوتا تو آپ نے یہ حکم ضرور پایا ہوتا. اما قرأتی، کیا آپ نے نہیں پڑھا اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7، کہ اور رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، اور رسول جن چیزوں سے روکیں ان سے رک جاؤ. قالت بلا، وہ خاتون ام یعقوب کہنے لگی ہاں بے شک
اس کو تو میں نے پڑھا، یہ آیت تو اللہ کی کتاب قرآن میں موجود ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے۔ قال فإنه قد نهى